بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام تربیت السالک، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات، سالکین طالبین کے ان سے کیے گئے سوالات اور ان کی طرف سے جوابات۔ زبان پر قابو نہ ہونے کا علاج۔ حال مجمع زمانے سے یہ مرض ہے کہ حق بات بولنے میں یا صاف کہنے میں سختی ہو جاتی ہے اور اس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کوئی تو بالکل رنجیدہ ہو جاتا ہے اور کوئی وقتی طور پر رنجیدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنے کو بڑی کلفت ہوتی ہے کہ بیکار ایک شخص کے دل کو تکلیف پہنچی۔ بسا اوقات تو اس شخص سے معافی چاہتا ہوں مگر اپنے دل کو اس بات کا رنج رہتا ہے کہ ایک شخص کو تکلیف دی۔ بسا اوقات نماز کے بعد دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ کو زبان پر قابو دے دے تاکہ زبان سے فضولیات نہ نکلیں۔ حضرت والا کو بہت زمانے سے اس مرض کا حال لکھنے کو تھا مگر کل مجلس میں ظہر کے بعد جو حدیث حضرت والا نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کی بیان فرمائی تو اپنا مرض یاد آ گیا۔ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دیگر مسلمان اس کے زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، نہ زبانی تکلیف کسی کو پہنچائے اور نہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے۔ حضور سے دستبستہ التجا ہے کہ اس مرض کا جو مناسب علاج حضور تجویز فرمائیں اس پر عمل کروں۔ جواب: چند روز اس کا انتظام کر لیا جاوے، اہتمام پابندی کی جائے۔ چند روز اس کا التزام کر لیا جائے کہ کسی کو بالکل ہی نصیحت نہ کی جاوے اور یاد رکھ کر ہمت سے اس پر عمل کیا جاوے۔ چند روز ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی اعتدال پیدا ہو جائے گا، اور اگر کوئی موقع نصیحت کا ایسا ہو کہ آپ کے علم میں فوراً ہی کہنا واجب ہو تو کسی دوسرے شخص کے واسطے سے کہہ دیا جاوے تاکہ واجب فوت نہ ہو۔ تو زبان پر قابو پانے کا علاج اس میں تحریر کیا گیا ہے۔ ان کے حالات کے پیش نظر یہ مشورہ دیا گیا کہ کچھ دن نصیحت نہ کی جائے۔ چند روز ایسا کرنے سے انشاءاللہ اعتدال پیدا ہو جائے گا، پھر کی جائے۔ اس درمیان اگر کوئی موقع پیش آ جائے تو خود نہ کہہ کر کے کسی دوسرے ذریعے سے وہ بات کہلاتے۔ کسی چیز کا اچھا بنانا مستقل ایک فن ہے اور اس کا اچھائی کے ساتھ کسی کے سامنے پیش کرنا یہ مستقل ایک فن ہے۔ کوئی چیز بہت بہترین اچھی سی بنائی جائے لیکن بے تہذیبی کے ساتھ میں کسی کو وہ دے دی جائے تو وہ بجائے راحت مسرت کے تکلیف اور اذیت کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے بہت بہترین قسم کے کھانے بنائے اور کسی ایسے شخص کو جو شرفاء میں سے ہے یا اعزاء میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے یا وجاہت والا ہے، اس کو اپنے گھر میں بلا کر کے، اور پولی کو اس کو کہتے ہیں، دروازے میں سے گھستے جو ایک لمبے سا راستہ ہوتا ہے، گواڑی میں پولی میں، وہیں پر بٹھا کر کے اس کو اکیلے کے سامنے تھالی رکھ دی، اس میں 4-5 پیالی یا پلیٹیں ہیں، کھانا کھا لو۔ تو جو اس انداز کا ہوگا کہ وہ شرفاء میں سے ہے، قریب ترین اعزاء رشتہ داروں میں سے ہے، ذی وجاہت شخص ہے، وہ اس میں اپنے لیے بے عزتی محسوس کرے گا۔ تو کسی اچھی چیز کا اچھے ڈھنگ سے پیش کرنا یہ اس سے بڑی خوبی ہے۔ اس لیے نصیحت کرنے میں بھی ایسا انداز ہونا چاہیے۔ نصیحت کے معنی ہے عربی میں بھلائی، خیر خواہی، ہمدردی۔ تو جس کے ساتھ ہمدردی کی جا رہی ہے اس کو یہ انداز تو ہے کہ میرے لیے ہمدردی میں کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اساتذہ، کوئی طالب علم پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس نے کچھ غلط پڑھ دیا، متشابہ لگ گیا، اس کو کھینچ کے ڈنڈا مار دیا، یہ کھینچ کے تماچا دے مارا،
اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کیوں مارا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں، یا سبق سنا جا رہا تھا کتاب کا کوئی، اور ترجمہ کرنے میں اس سے غلطی ہو گئی، یہ عبارت پڑھتے پڑھتے کہیں غلطی ہو گئی، اس کو کھینچ کے تماچے دے مارا اور سبق کتاب بند کر دی، ناراضگی۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس جرم کے اندر اس کو ڈانٹا گیا، تو یہ اصلاح کہاں ہوئی؟ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو استاد درسگاہ سے طالب علم کو ناراضگی میں باہر نکال دیتا ہے، درسگاہ سے اٹھا دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، اس میں طالب علم کی اصلاح مقصود کم ہوتی ہے اور اپنے جذبہ انتقام اور غیظ و غضب کو تسکین دینا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ جس وقت میں استاذ یا مربی تربیت کرنے والا غیظ و غضب کے اندر ہو، اس کے لیے طالب علم کو مارنا جائز نہیں ہے، اس حالت میں مارنا جائز نہیں ہے، وہ اپنے نفس کے واسطے سے ہو جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں ایک دشمن اسلام کو انہوں نے پچھاڑ دیا، اور جیسے ہی وہ ہتھیار اس کے اوپر لگانے لگے تو اس نے ایک دم سے منہ پر تھوک دیا، وہ ایک دم سے ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مارنا وہ اپنے جذبہ انتقام کو تسکین دینے کا سبب ہو، کہیں ایسا تو نہیں۔ اب تک تو اس لیے کر رہے تھے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، اب کہیں دوسرا سبب نہ ہو جائے۔ ایک صاحب پروفیسر انیس چشتی صاحب پونا کے رہنے والے تھے، ہندوستان سے 2 مہینے کے لیے تعلیم یافتہ ماہرین تعلیم حضرات کو امریکہ بھیجا گیا تھا 2 ماہ کے لیے۔ پھر جب وہ واپس آئے تھے وہاں سے تو جامعہ میں ان کا محاضرہ بھی ہوا تھا، بہت برسوں ہو گئے۔ انہوں نے وہاں کے حالات وغیرہ بیان کیے تھے کئی، ان میں سے ایک یہ بتلایا تھا کہ وہ کئی ممالک کے سفر کرتے ہوئے آئے تھے، 2 مہینے تو امریکہ میں رہے، پھر کئی ممالک کے سفر کرتے ہوئے آئے۔ ایک ملک کا انہوں نے بتلایا کہ وہاں وہ اسکول میں گئے تو وہاں کا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی استاذ مدرس وہ کسی طالب علم کو مار نہیں سکتا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، طالب علم کو سمجھائے گا، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا، اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ پرچی لکھ کر کے دفتر میں پہنچائے گا، وہاں سے محتمین کے ناظم تعلیمات وہ اس غلطی کو دیکھے گا طالب علم کی کس درجے کی ہے، کیا ہے، کتنے مرتبہ کی ہے، اور اس پر سزا کتنی ہونا چاہیے یہ تجویز کرے گا۔ پھر ایک جلاد ہوگا، وہ طالب علم کو سزا دے گا۔ جلاد کے لفظ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھانسی پہ چڑھانے والا، جلاد نام ہے سزا دینے والا، اس کے لیے مستقل ایک آدمی طے ہے، وہ اس کو سزا دیتا ہے۔ استاد کو مارنا میں یہ ہے کہ مثلا طالب علم نے غلطی کی تو استاد نے سوچا کہ اس غلطی پر اس کے 2 تماچے پڑنا چاہیے، چہرے میں تو مارنا منع ہی ہے، 2 دھب پڑنا چاہیے، کمر میں 2 دھب مار دیں، یہ اس نے سوچا، اس نے ایک لگایا، اس کے طالب علم نے آنکھیں دکھائی، غصے میں آ گیا، نیا اس آنکھیں دکھائی، اب اس نے دونوں مکھ بنا کر کے جو غصے کے اندر دھنا دن شروع کیے، اس نے ہونٹ بھی لے دی کچھ جسے کوئی گالی بکرا ہو، بات پھر کیا تھا، پھر تو اور اٹھا کر کے مارا۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ اصلاح کے لیے تو نہیں ہو رہا۔ وہ جلاد جس کو لکھ کے دیا گیا کہ اس کو 2 قمچی لگانی ہیں، اور وہ قمچی بھی وہ نہیں جو ڈنڈے ہم جب پڑھتے تھے کہ استاذ محترم یہ موٹا ڈنڈا منگوا کے جو مارتے تھے تو بولے نسلک وغیرہ، یہ تو بیچارے ہاتھ کر دیا کرتے تھے، میں ہاتھ نیچے کر لیتا تو دبا کے دائیں بائیں بازو پہ نیلے پڑ جاتے تھے۔ اچھا، اپنے بچے پہ کبھی جہنم حرام نہیں کرتے، وہ دوسرے کی اولاد پر ہی جہنم حرام کرتے مارنے والے 7000، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور یہ اور کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ جہنم حرام ہمیں تلاش کرتے کرتے برسہ برس گزر گئے، آج تک نہیں ملی، وہ کہاں پر چھپی ہوئی ہے، وہ نہیں مارنے والا اساتذہ کے ڈنڈے کے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سزا پر معمور ہے اس کو لکھ کے دیا کہ آپ کو 2 قمچے مارنی ہے، تو وہ قمچے بھی متعین ہوتی ہے، بازار میں ملتی ہیں بیت کے ساتھ میں، وہ ہلکی ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، ایک انگل موٹی ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے، اس سے ہڈی نہیں ٹوٹے گی، اس سے نیلے نہیں پڑیں گی، بشرطے کہ وہ
اعتدال کے ساتھ میں ماری جائے اور کہنے میں آ جائے کہ تنبیہ کی جا رہی ہے. تو اب جو مامور اس کو پرچی لکھ کے دی گئی کہ فلاں طالب علم کو 2 قمچیاں لگانی ہیں، اب وہ طالب علم اس کو ماں بہن کے مغلظات بھی پک رہا ہوگا تب بھی وہ تیسری نہیں مارے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے مارنے کی قوت اور طاقت میں شدت آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا. جتنا اس کو حکم ہے وہ اتنا ہی کرے گا. استاد صاحب پڑھے لکھے ہیں، چونکہ تربیت یافتہ ہیں، یہ تو جوش میں آ جائیں گے غضب میں، وہ جاہل ان پڑھے نا وہ نہیں آئے گا. اگر کوئی موقع نصیحت کا ایسا ہو کہ آپ کے علم میں فوراً ہی کہنا واجب ہو تو کسی دوسرے شخص کے واسطے سے کہہ دیا جائے تاکہ واجب فوت نہ ہو. تب کہنے کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ نصیحت ہمدردی مقصود ہو، سامنے والا بھی سمجھے کہ یہ مجھے ذلیل نہیں کر رہا بلکہ یہ مجھے ہمدردانہ طور پر مشورہ دے رہا ہے. وہم کا سبب حال. اب 2-3 روز سے یہ حالت ہے کہ کبھی تو یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت والا کی شفقت و عنایت بدستور مبذول ہے، اور کبھی گمان ہوتا ہے کہ حضرت والا کی نظر شفقت اس بے ادب و بے شعور کی طرف سے پھر گئی ہے، اور بلا وجہ ظاہری ہر انداز سے اس خیال کو تقویت ہونے لگتی ہے، اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب نہ معلوم کیا معاملہ اس گنہگار کے ساتھ ہونے والا ہے. اس حالت میں ترقی نظر آتی ہے جس سے دل کو سخت وحشت اور پریشانی ہے کہ ایسے خیالات کیوں آتے ہیں. اس کے لیے جو علاج اور تدبیر مناسب الحال ہو اس کی تعلیم فرمائی جائے. جواب: محض وہم ہے. یعنی یہ خیال کرنا کہ پہلے تو ان کے میرے پہ نظر عنایت زیادہ تھی، میرے پہ توجہ تھی، اب نظر عنایت زیادہ نہیں ہے، پہلے جیسی توجہ نہیں رہی، یہ محض وہم ہے جس کا سبب محبت کا افراط ہے. محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کا خیال گزر جاتا ہے. اس کی یہی خاصیت ہے کہ خواہ مخواہ کی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، مگر چونکہ یہ بدگمانی علامات محبت سے ہے اس لیے مبارک ہے. علاج کی ضرورت نہیں کہ مجاہدہ طریق میں جو کہ مطلوب ہے. وفی مثلہ قیل باسایا ترا نمی پسندم عشقست تو ہزار بدگمانی. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ محبت رکھنے والا اپنے محبوب کے لیے کہ مجھے تو تیرا سایہ بھی پسند نہیں ہے، وہ بھی کہیں تیرے ساتھ. عشقست تو ہزار بدگمانی. جب محبت ہوتی ہے تو بدگمانیاں بھی ہونے لگتی ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تم ہم سے کب راضی اور خوش ہو اور کب ہم سے کچھ خفا ہوتی ہو. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سے راضی خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ آپ کے رب کی قسم، اور جب خفا ہوتی ہو تو کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح سے کہتی ہوں، ورنہ دل میں اس وقت محبت اور جوش مارتی ہے. پریشانی کا علاج. آج کئی دن سے میں بہت پریشان ہوں. مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ میدان حشر میں انبیاء کرام، علماء، صوفیاء، شہداء وغیرہ کا گروہ کھڑا ہوگا اور ہر ایک کو کسی خاص اعزاز سے ممتاز فرمایا جائے گا. میں کس گنتی میں شمار ہوں گا؟ میرا تو کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا سہارا ہو. اتنے بڑے دربار میں سخت پشیمانی ہوگی. دربار رسالت میں بھی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اگر حضور نے جھڑک دیا کہ تو کیا میرا امتی ہے، کیا کام کر کے لایا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ خیالات کچھ ایسے جاگزیں ہو گئے ہیں کہ کسی وقت چین نہیں آتا. دل پر ایک خاص قسم کی گھبراہٹ ہے. مطب میں بیماروں کا دیکھنا کیسا، یعنی کوئی حکیم ہے جو مریضوں کو دیکھتے تھے. کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. گھبراہٹ روز بروز بڑھتی جاتی ہے. کوئی بات بتائیے کہ تسکین قلب ہو جائے. تو خود حکیم طبیب ہیں، مریضوں کو دیکھنا یہی ان کا پیشہ اور علاج ہے، لیکن اپنے دل کی فکر ہے اس لیے اپنا حال کسی اور کے سامنے رکھ رہے ہیں. حضرت جواب تحریر فرما رہے ہیں کہ اول تو یہ پریشانی نعمت عظمیٰ ہے. یہ خیال آنا کہ میدان حشر میں انبیاء کرام، صلحاء، علماء، فضلاء، شہداء، مجاہدین، داعیین ہوں گے. وہاں پر میں کہاں پر ہوں گا؟ اور مجھ سے اگر یہ سوال ہو گیا کہ تو میرا امتی ہو کر کے میرے لیے تو نے اتباع نہ کی نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ خیال آنا، یہ پریشانی تو نعمت عظمیٰ ہے. ہزاروں سکون
اس پر نثار ہے۔ یہ خیال تو آنا ہی چاہیے ایمان والے کو، تبھی تو کچھ کرے گا۔ البتہ اس پریشانی سے طبعی کلفت ہوتی ہے جس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ پھر بھی سکون کا طریقہ دو امر ہیں: استحضار رحمت جو عمل پر موقف نہیں، بلا عمل بھی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی پھر بھی وہ آدمی اپنی تشفی تسلی کے لیے کچھ چاہ رہا ہے تو اس کو دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ کہ استحضار رحمت، یعنی جب زیادہ اس بات کا غلبہ ہو طبیعت پر کہ وہاں میدان حشر میں نیک لوگ آئیں گے اتنے نا انبار لے کر کے، میں گنہگار وہاں پر کیا حال بنے گا، جب یہ خیال اس حد تک ہو جائے کہ جس سے ذہن سکون متاثر ہونے لگے اور خدا نخواستہ نا امیدی کی فضا قائم ہونے لگے، تو پھر اس وقت میں اللہ تعالیٰ شانہ کے رحمان و رحیم کا، اس کے رحمت واسعہ کا تصور کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کا استحضار اور دھیان جمانے میں عمل بھی ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا عمل کرنے کے بعد ہی آدمی اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے، وہ تو بغیر عمل کے بھی اس پروردگار کے رحمت کی امید لگا سکتا ہے۔ بلا عمل بھی رحمت ہوتی ہے۔ اور دوسرے کثرت دعا و کثرت استغفار و کثرت درود شریف، کثرت دعا، کثرت استغفار اور کثرت درود شریف، انشاءاللہ تعالی اس سے یومن فیومن یہ پریشانی کم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ باوجود اپنے کو حقیر جاننے کے جب کسی میں عیب نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو اچھا خیال کرنا اس کا علاج ہے۔ باوجود اپنے کو حقیر جاننے کے جب کسی میں عیب نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو اچھا خیال کرنا۔ حال حضرت میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن جب کسی کے عیب دیکھتا ہوں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب نہیں ہے تو میں اس سے اچھا ہوں۔ جواب: ایسے وقت میں دو امر کو ذہن میں حاضر کیا جائے، دو باتیں سوچی آئیں۔ ایک یہ کہ شاید اس شخص کا یہ عیب ظاہری عیب واقعی نہ ہو، ایک یہ کہ شاید اس شخص کا یہ عیب ظاہری عیب واقعی نہ ہو، کوئی تعویل یا کوئی عذر اس کے پاس ہو۔ مثلا ایک آدمی ہٹا کٹا نوجوان، کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا دیکھنے میں آیا، اور کرسی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، ایک دم اس سے بدگمانی کیوں کی جائے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی معقول عذر ہو، اس کو کوئی تکلیف ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے معالج کے مشورے سے وہ ایسا کر رہا ہو مثلا۔ دوسرے یہ کہ اگر واقعی بھی عیب ہو مگر ممکن ہے کہ اس میں عند اللہ کوئی خوبی حالن یا معالن ایسے ہو جس سے وہ میرے سب کمالات اور محاسن پر غالب ہو جاوے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر سامنے والے میں حقیقت میں عیب ہے بھی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاں موجودہ حالات میں بھی اس کی کوئی بہت بڑی خوبی ہو، میں نہیں جانتا اس خوبی کو، یا حالن نہیں ہے ابھی موجودہ حال میں نہیں ہے تو معالن آئندہ وقت میں اس سے کوئی ایسی نیکیاں خوبیاں سرزد ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ بھی، تو جس سے میرے سب کمالات اور محاسن پر غالب ہو جاوے، یہ تصور کیا جائے۔ کوئی تعریف کرے تو خوشی کا اثر اور برا کہے تو ناگواری کا اثر ہوتا ہے۔ یہ امور طبعیہ فنا نہیں ہوتے بلکہ مزمحل ہو جاتے ہیں۔ حال الحمدللہ معمولات جاری ہیں۔ عریضہ منسلکہ کے جواب میں جو علاج ہے کبر ہے، الحمدللہ اس پر عمل کرنے سے بہت فائدہ معلوم ہوا۔ جواب: الحمدللہ۔ حال مگر جس قدر کو جی چاہتا ہے وہ اب بھی نہیں ہوا کہ کوئی تعریف کرے تو خوشی کا اثر اور برا کہے تو ناگواری کا اثر نہ ہو۔ یہ حالت ابھی مجھ میں پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی تعریف کرے تو خوشی کا اثر نہ ہو، کوئی برا بھلا کہے تو ناگواری کا اثر نہ ہو، یہ حالت مجھ میں پیدا نہیں ہوئی۔ جواب: امور طبعیہ فنا نہیں ہوتے، جبل گردد جبلت نہ گردد، جو سرشت میں ہوتا ہے، گھٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ چیز ختم نہیں ہوتی، اس کو یا تو کمزور کیا جا سکتا ہے یا اس کی دھارا، اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ جب
بارش سیلاب آ جائے، بہت زیادہ ہو جائے اور پورا گاؤں اس بہاؤ میں آنے کے خطرے میں ہو، تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اس گاؤں کے آگے کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے عارضی طور پہ مٹی وٹی لگا کر کے بڑی ساری، تاکہ پانی گاؤں پہ نہیں آئے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ پانی گاؤں پہ نہیں آئے، پھر جائے کہاں؟ وہ لامحالہ پانی کا سیلاب اپنی قوت طاقت کے ساتھ اس کو بھی ڈھا دے گا، پھر گاؤں برباد ہو جائے گا۔ عقل مندی یہ ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے گاؤں کے تھوڑے سے آگے نکل کر کے دائیں طرف کو یا بائیں طرف کو کچھ مٹی ہٹا دی جائے، پانی آنے لگے وہاں پر ڈھران کی طرف، تو وہ دائیں بائیں سے گاؤں کا نکل جائے گا، گاؤں بچ جائے گا۔ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے۔ بہت سے حضرات نے سوال کیا کہ وہ تو بزرگوں کے ملفوظات میں اس طرح کی باتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو مزاج تھا، تحمل، بردباری، نرمی، سوجھ بوجھ، وہ اسلام لانے کے بعد ہی کا نہیں ہے، وہ تو ان کے شروع سے تھا، وہ شروع سے مانے جاتے تھے، اس معاملے میں ماہر مانے جاتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ وہ صفت ان کی، وہ عادت، وہ جس طرف تھی اسلام لانے کے بعد، وہ اسلام کی طرف آئی اور ان کی ایک شان بنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو شدت، حدت مزاج میں تھی اور سختی، جس کو ظاہری الفاظ میں کہا جا سکتا ہے، مزاج میں تھی حالت کفر میں، اور اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ براہ راست وہ حضور پاک علیہ السلام کے دربار عالی میں خود ہی آ گئے اور خود ہی نے گفتگو شروع کر دی۔ لیکن اسلام کے بعد میں وہ شدت ختم نہیں ہوئی مزاج کے اندر۔ اشدہم، کیا ہے وہ، اشدہم فی امر اللہ عمر، وہ شدت اور وہ سختی جو پہلے اسلام کے مقابلے میں چل رہی تھی، اب وہ کفر کے مقابلے پہ آ گئی، ختم نہیں ہوئی، اس کا دھارا بدل گیا، اس کا رخ بدل گیا۔ تو امور طبیعہ فنا نہیں ہوتے، کبھی ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے، کچھ ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے، جن کی مقاومت بنسبت سابق کے سہل ہو جاتی ہے۔ بعض امراض جیسے کہ متجرہ وغیرہ، اس کے اندر بخار کا رہنا ضروری ہوتا ہے، اور اطباء یونانی کے مطابق وہ باری سے دانے نکلتے ہیں جو آلے سے دیکھے جاتے ہیں، خوردبین سے دیکھے جاتے ہیں، تو دکھ جاتے ہیں۔ وہ جب تک وہ پورے بدن میں سر سے لے کر کے پیر تک نکل نہ جاویں، تب تک اس بدن پر کسی حد تک بخار کا اثر رہنا چاہیے۔ اب اگر اس کو بالکل بخار اتر جائے، اس کی دوا دے دی گئی، اس کے حق میں نقصان دہ ہو گیا۔ تو دوا ایسی دی جاتی ہے کہ بخار اتنا تیز تو نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف رہے اور پریشانی ہو، نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے، اس کو کم کر دیتے ہیں، مزمحل کر دیتے ہیں، کسی حد تک باقی رہے اور برداشت میں بھی رہے۔ تھوڑا بہت باقی رہے گا تو اس کی حدت اور گرمی سے وہ دانے نکلتے چلے جاتے ہیں پورے، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ مدت دراز کے بعد دوام مزاولت سے وہ اضمحلال اس درجے تک پہنچ جاوے کہ مشابہ زوال کے ہو جاوے۔ تو جو طبیعت کے اندر باتیں ہیں، جیسے اپنی تعریف سن کر کے پھول جانا، خوش ہو جانا، برائی سن کر کے ایک دم غمزدہ ہو جانا، یا اس سے الجھنے لگنا سامنے والے سے، تو یہ دھیرے دھیرے اتنی پست ہو جائیں گی، کمزور ہو جائے گی کہ زائل تو نہیں ہوگی لیکن مشابہ زائل کے ہو جائے گی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، وہ فضائل صدقات کے اندر بھی ہے تو وہ تو زبانی بہت دقیق عمیق ہے اور عام فہم بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ مادح و ذام برابر ہو گئے، یعنی اب منہ پر کوئی کتنی ہی تعریف کے پلندے قصیدے پڑھ دے، طبیعت پہ کسی طرح کی کوئی خوشی کا مسرت ہوتی ہی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم جو کہلاتے تھے، تو حکیم سے مراد یعنی وہ باطنی امراض میں حکیم تھے۔ وہ یہ بات فرماتے تھے کہ جب سامنے والا کچھ بہت زیادہ ہی تعریف پہ تعریف کرتا رہتا ہے اور کئی لوگ کرتے ہیں، تو
شروع میں تو یہ کہتا نہیں نہیں اس کا حسن نظر ہے، بعد میں سوچتا ہے یہ بھی کہہ رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا تو کچھ تو ہوں گی، ماں بدولت کچھ تو ہوں گی، تو یہ بات آ جاتی ہے۔ تو حضرت گنگوئی نے لکھا کہ مادح و زام یعنی قصیدے پڑھنے والا، تعریف کرنے والا، وہ تعریف کتنی ہی کر لے تو طبیعت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتھر کے سامنے کہ کوئی چاہے اس پتھر کو گالیاں بکے یا اس کی کوئی تقدیس بیان کرتا رہے، اس پتھر کے اندر جنبش نہیں آنے کی، اسی طرح طبیعت۔ زام برائیاں کرنے والا برائی کرے تو طبیعت پہ اثر نہیں ہوتا۔ اخیر عمر میں جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، روشنی جاتی رہی، تو ان کے خادم خاص حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی، حضرت شیخ زکریا صاحب کے والد محترم 46 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ وہ آنے والے خطوط پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے حضرت گنگوئی کو، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جواب لکھوا دیا کرتے تھے۔ ایک عرصے کے بعد اس میں بہت سے لوگ، اس زمانے میں وہ وہی موجود تھے، نام میں کیا نام ہے، بہرحال مخالفین بہت سے ہوتے ہی ہیں، الگ الگ فرقے والے، انہوں نے مخالفت میں فتوے بھی بہت لکھے، کتابیں بھی لکھی، تقریریں بھی بہت کی بزرگوں کے خلاف، ان میں حضرت گنگوئی کے خلاف بھی بہت کیا انہوں نے۔ عوام الناس بھی بعض دفعہ خط لکھ دیا کرتے تھے تو اس میں نازیبا باتیں بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت گنگوئی نے خادم خاص مولانا یحییٰ کاندھلوی سے فرمایا کہ مولوی یحییٰ، پہلے ہمیں احباب جو یاد کر لیا کرتے تھے، ان نازیبا الفاظ لکھ دیا کرتے تھے برے غصے میں، اب نہیں لکھا کرتے، کیا بات ہے؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کہا کہ حضرت پہلے سے زیادہ سخت خطوط تو اب آتے جن میں بعض مغلطات بھی لوگ لکھ دیتے ہیں، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی وہ الفاظ اپنے اوپر لانے کی، نقل کرنے کی۔ فرمایا کیا حرج ہے، بتا دیا کرو، سنا دیا کرو، کیا پتہ کوئی ہم میں کبھی ہوگی، برائی ہوگی تو دور کر لیں گے، یعنی مادح و زام برابر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس طرح سے کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہو، اس کا بیان کرنا کسی کے حق میں یہ ناجائز ہے، اور کسی کے اندر ایک برائی نہیں ہے اور پھر وہ برائی اس کی طرف منسوب کرنا یہ اتہام ہے، تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو لوگ کسی کی برائی کرنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ کسی کی خوبی کو حد سے زیادہ بڑھا کر کے بیان کرنا وہ بھی گناہ کبیرہ۔ جیسے ایک آدمی ہے بیچارہ مولوی صاحب، ان کا آپ تو علامہ فہامہ ہیں، تو اس کو مطلب بہت زیادہ کہہ دینا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی حدیث پڑھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب پڑھاتا بھی ہے، تو اس کے لیے کہنا یہ محدث کبیر ہے، تو یہ لفظ فٹ نہیں ہو رہے، تو تھانوی کے فتوے کے مطابق یہ بھی ناجائز ہے۔ جو جس میں جو بات ہو جتنی ہو، آدمی اس میں زبردر پیش تو لگا دے، لیکن ایسا مبالغہ نہ کرے کہ اس کے معنی ہی بدل کر کے رہ جائے۔ استاد حدیث اور محدث میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا مشہور تھا، علماء نے لکھا بھی ہے، علامہ بھائی لکھنوی فرنگ محلے نے بھی لکھا ہے، علماء عراق کے اندر تواضع تھی، نہ اپنے لیے لکھتے تھے القاب آداب، نہ دوسرے کے لیے کوئی بڑے القاب آداب لکھتے تھے، اور علماء ماوراء النہر، ازبکستان، قزاقستان، ترکستان وغیرہ کے علاقے میں ماوراء النہر کہلاتا ہے، وہاں جو شیخ الاسلام، فخر الاسلام، حکیم الاسلام اور صدر الشریعہ، یہ ان جیسے الفاظ سارے وہاں استعمال ہوتے تھے، جس طرح ہیں یہ سب وہیں کے ہیں، اور عراق کے اندر بڑے بڑے علماء فضل ہو گئے، کوئی القاب آداب بھی نہیں ہے۔ موجودہ دور میں جب حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات چھائے ہوئے ہیں، تو مفتی مسعود صاحب نے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کو دو حصے پیش کیے تھے، اس کے شروع میں جب وہ چھپے تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا ملفوظات فقیہ الامت، محمود حسن صاحب کے لیے لکھا تھا فقیہ الامت، ملفوظات فقیہ الامت۔
تو مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب صاحب کو آدمی تھے، انہوں نے خط لکھا لمبا چوڑا مفتی محمد حسن صاحب، اور اس میں لکھا جب فقیر الامت اگر آپ ہو گئے تو عبداللہ بن مسعود تو کیا کہلائیں گے اور امام ابو حنیفہ کو کیا کہا جائے گا؟ فقیر الامت آپ لوگ ہیں، انہیں کو لکھا. اور ایسے ان دونوں کے تقریباً تعلقات تو بہت اچھے ہیں، یہ وہاں جاتے تھے تو ان سے ملتے تھے. اور 1964 میں مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب آئے تھے سہارنپور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں سفر کر کے باقاعدہ آئے تھے. مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا خلافت الخلفاء 2 جلدیں وہ پیش کی تھیں مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کو ہدیۃً. تو مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب خود سنا رہے تھے کہ وہ دیکھتے رہ گئے کہ اتنا بڑا مولوی ہو کر کے ایسی نایاب کتاب دوسرے کو کیسے پیش کر رہا ہے. وہ تحفہ تھا وہ. تو انہوں نے ان کو خود کو ہی لکھا کہ عبداللہ بن مسعود کو تو کیا کہا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی لکھوایا تواضع کے ساتھ، میں نے ہرگز اپنے بارے میں ایسا نہ سوچا، نہ کبھی اپنا آپ کے لیے کہا، نہ کہلوایا، نہ کہنا پسند کیا. اور جن لوگوں نے بھی یہ اسلام سے شائع کی ہے انہوں نے مجھ سے ہرگز اجازت نہیں لی، مجھے نہیں بتلایا گیا.